مایا نے منہ پھلا لیا۔ اردل اور دعا بھی چیخنے لگے۔ دعا بس ایک گوٹ پر تھی اور اردل پہلے سے جیت چکا تھا۔ اب مایا اور وہی رہتے تھے جس میں مایا جیتنے والی تھی۔ وہ ہتھے سے اکڑ گیا اور گیم ہی الٹا دی۔ ویسے اردل ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ بچپن سے ہی ایسا کرتا تھا۔ ہارنا اسے پسند نہیں تھا۔ جب بھی یہ احساس ہونے لگتا کہ وہ ہار رہا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی کہ بازی ہی پلٹ دے، اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو وہ کھیل ہی برباد کر دیتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ سب اس پر چیخ رہے تھے اور وہ خود مزے سے کہکے لگا رہا تھا۔ کہکہا لگاتے ہوئے اس کی نگاہ مرہا پر پڑی۔ مرہا نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا چلو چھوڑو اس گیم کو، دیکھو مرہا بھی آ گئی ہے، اب پھر سے گیم لگاتے ہیں، پارٹنرز بن کر کھیلتے ہیں، میں اور مرہا، اب تم لوگ دیکھ لو کس کس کو بننا ہے۔ پیزا ٹریٹ کے شرط کے ساتھ وہ ہاتھ اٹھائے خوشگوار لہجے میں اعلان کر رہا تھا۔ مرہا کچھ حیران سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اسے اپنا پارٹنر بنا کر کھیلنا چاہ رہا تھا۔ مایا کپڑے جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس جی بس، میں تو جا رہی ہوں، تم چاروں کھیلو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس پٹ مین کے ساتھ کھیلنے کا۔ بیچارے کو جب لگ رہا ہے کہ میں ہار رہا ہوں تو مجھ پر چیٹنگ کا الزام لگا دیا۔ مایا نے جان بوجھ کر فٹ کو پٹ بنا دیا، یعنی فٹ مین کو پٹ مین بنا دیا۔ وہ اکثر اسے چڑھانے کے لیے اسی نام سے پکارتی تھی۔ چل چل جا، ویسے بھی ہم چیٹرز کو نہیں کھلاتے۔ وہ مایا کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہتا خود بھی اب لوڈو پر گوٹ سیٹ کرنے لگا تھا۔ میں چیٹر نہیں، تم بزدل ہو جس سے ہار نہیں دیکھی گئی۔ مایا نے اسے منہ چڑھایا اور اپنا میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ وہ کبھی کبھی یوں سب کے ساتھ مل کر ہلا گلا کرتی تھی، ورنہ تو کمرے میں گھسی پڑھتی رہتی تھی۔ ڈاکٹری کی پڑھائی ہی ایسی تھی۔ اردل اور دعا اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ مایا موبائل اٹھا کر آگے بڑھی تو آہل مرہا کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا۔ آؤ نا، تم بیٹھو۔ وہ جو اب تک آہل کے اس بے تکلفی اور دوستانہ اہمیت کو ہضم نہیں کر پائی تھی، ہلکا سا سٹ پٹائی۔ لوڈو کھیلنی تو آتی ہے نا؟ آہل نے اس کے سٹ پٹانے پر ناگواری ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ عجیب ہونک مخلوق تھی۔ اب اگر وہ چاہتا تھا کہ اس کے دل سے اس کا ڈر ختم ہو جائے تو وہ یوں کیوں کرتی رہتی تھی؟ اسے مرہا کی جھجک پر غصہ آتا تھا۔ مرہا نے اس کی ناگواری کو محسوس کرتے ہوئے بے دلی سے اسبات میں سر ہلایا اور سامنے بیٹھ گئی۔ وہ اسے ساتھی بن کر کھیلنے کے اصول بتا رہا تھا اور وہ فقط سر ہلا رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے کھیل شروع ہوا۔ مرہا کو دانے پر بہت اچھے نمبر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آہل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دعا اور اردل کی اچھی درگت بن رہی تھی۔ آہل جوش سے اچھل اچھل کر کھیل رہا تھا۔ مرہا کھیلنے سے پہلے جتنا بے دل تھی اب اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ جب بھی مرہا لوڈو کا دانہ پھینکنے والی ہوتی وہ اونچی آواز میں اسے داد دینے لگتا۔ شاباش میرے شیر، اب 4 دانے چاہیے اور مس دعا اپنے گھر میں ہوگی۔ مرہا نے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی سیاہ ڈبی ہلائی اور پھر اس میں موجود دانہ پھینکا۔ دانہ لڑکا اور پھر 4 نمبر اوپر آ گیا۔ آہل خوشی سے چیخ اٹھا۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ بے ساختہ مرہا کو ہوائی بوسے کا اشارہ کر دیا۔ وہ یہ سب جوش ولولے اور خوشی میں کر رہا تھا۔ وہ عجیب طرح جھینپ گئی۔ اسے خود نہیں سمجھ آیا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ شام بوجھل ہو رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی میں وہ لوگ اپنے کھیل کے اختتام پر تھے۔ کہے اونچی آواز میں چیخنا فضا میں شور و ہنگم برپا کر رہا تھا۔ آہل کی بے تکلفی، اس کا بات بات پر مرہا کو داد دینا، اسے سمجھانا، اس کا ساتھ دینا، مرہا کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ یوں آہل کے ساتھ مل کر ہنستے ہوئے کچھ کھیل رہی تھی اور اتنا لطف اندوز ہو رہی تھی، اور آخر کار وہ اور آہل جیت گئے۔
آہل کا جوش دیکھنے والا تھا، اس کے بلند و بانگ کہہ کے فضا میں گھل رہے تھے۔ وہ مرہا کو داد دے رہا تھا۔ اردر اور دعا پر بھاری بھرکم دعوت آن پڑی تھی، مگر وہ بھی ہنس رہے تھے۔ وہ لوگ کھیل کے دوران ہونے والی مستیوں کو دہرا کر لطف اٹھا رہے تھے۔ وہ بھی سب کے بیچ بس مسکرانے پر اکتفا کیے ہوئے تھی۔ وہ آج بلا جھجک آہل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج آہل کا دعا اور اردل کا تمسخر اڑانا بھی اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک بارش تیز ہونے لگی تو وہ لوڈو سمیٹ کر ایک ساتھ برآمدوں کی طرف بھاگے۔ برآمدوں میں کھڑے تیز برستی بارش سے لطف اٹھاتے ہوئے وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ اسے بارش کے بعد مٹی سے اٹھنے والی سوندھی خوشبو سے عشق تھا۔ اس کا دل چاہتا وہ اس مٹی کو کھانے لگے۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ مرہا احمر کو آج کا دن اپنی زندگی کا خوشگوار ترین دن لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی برآمدے کے کنارے پہ کھڑی آنکھیں بند کیے گہرے سانس لے رہی تھی جب آہل کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اتنی بھی دبو اور مسکین نہیں تھی۔ آج کھیل میں اس کی قسمت نے انہیں جیت دلائی تھی، اور کوئی شک نہیں کہ وہ کھیلتی بھی اچھا تھی۔ مرہا کا چشمہ ہمیشہ کی طرح تھوڑا سا ڈھلک گیا تھا۔ برآمدے کے کنارے پر کھڑے ہونے کی وجہ سے اینک کے شیشوں پر پانی کے قطرے پڑے رہے تھے۔ وہ جو اسے بغور دیکھ رہا تھا ایک دم مسکرایا اور اس کی آنکھیں شرارت سے چمکیں۔ اے چشماٹو، تمہیں اپنے چشمے کے شیشوں کے آگے وائپر لگوانا چاہیے، جیسے کار کی ونڈ سکرین پر لگے ہوتے ہیں۔ مرہا اس کی آواز پر چونکی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ مرہا کو آج اس کا یہ مذاق برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مبہم سا مسکرائی۔ سمیرا پکوڑوں اور چائے کی ٹرے لے آئی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہیں چھوڑ کر میز کی طرف لپکے۔ مرہا احمر بدلی نہیں تھی، لیکن وہ مسکرانے ضرور لگی تھی۔ اب اسے آہل ولید سے خوف نہیں آتا تھا۔ اب اس کا مذاق کرنا اسے اپنی بے عزتی نہیں لگتی تھی۔ اب وہ اس سے خائف نہیں رہتی تھی۔ اس سے پڑھنے کے لیے اب کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کوئی سوال اگر سمجھ نہیں آتا تو وہ اسے روک دیتی تھی اور پھر سے سمجھانے کے لیے کہتی تھی۔ اس کی گڈ بک میں آہل کا درجہ اب کچھ اور اوپر آ چکا تھا۔ اب تو وہ احمر ہاؤس میں کئی ہفتوں بعد جاتی تھی۔ احمر فون بھی کرتے تو وہ ان سے آنے سے منع کر دیتی۔ راحت کو اس کا یہ بدلاؤ بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ تو پہلے سے ہی یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے ددیال سے دور ہو جائے، ان جیسی عادتیں نہ اپنا لے۔ وہ لوگ بے حس خود غرض اور مفاد پرست تھے۔ وہ لائق نہیں تھی، لیکن اب وہ نالائق اور نکمی بھی نہیں رہی تھی۔ 1 سال اور پر لگا کر گزرا۔ آہل نے میٹرک میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ پورے خاندان میں اس کی واہ واہ ہو گئی۔ الفت منزل میں شاندار تقریب رکھی گئی۔ خاندان بھر کو مدعو کیا گیا۔ کافی ہلہ گلا ہوا۔ وہ بھی سب کی طرح آہل کی خوشی میں خوش تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب آہل ولید کی انبن ہوئی۔ ولید احمد آہل کو میڈیکل میں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن وہ 2 سال کی انجینئرنگ پڑھ کر CSS کا امتحان دینا چاہتا تھا۔ ولید احمد کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ وہ چاہتے تھے جو کلینک وہ تعمیر کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کو آگے چل کر ان کا بیٹا اور بیٹی ہی سنبھالیں۔ مایا ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر چکی تھی اور اب لاہور کے بڑے ہسپتال میں ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ دعا یونیورسٹی میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ان دنوں آہل کا موڈ سب سے خراب رہا۔ کوئی بھی ڈرتا اس کے کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ اس نے پورا 1 دن کھانا نہیں کھایا تھا۔ رات کو جب آنسا پریشان حال بیٹھی تھیں تو وہ ان کے پاس گئی اور آہل کے کمرے میں کھانا لے جانے کی حامی بھری۔ آنسا نے فرتے محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ کھانے کی ٹرے لیے اس کے کمرے کے سامنے
تب تک کھڑی رہی جب تک اس نے دروازہ نہیں کھول دیا۔ اس کا حلیہ بکھرا اور بے حال تھا اور ابتر ہو رہا تھا۔ میرہا نے اس کے کمرے میں آنا چاہا تو وہ بالکل بھی ناراض نہیں ہوا۔ پہلی دفعہ میرہا کو یہ احساس ہوا کہ اسے باقی سب سے الگ ٹریٹ کرتا ہے۔ اس نے اس پر کوئی غصہ نہیں کیا تھا اور خاموشی سے واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرہا نے ٹرے اس کے کمرے میں موجود میز پر رکھی اور خود وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر میرہا پلیٹ میں کھانا ڈال کر اس کے سامنے لے گئی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر سر جھکائے بیٹھا تھا، چہرہ اترا ہوا، پیشانی پر شکن تھے۔ اس نے آہل ولید کو آج سے پہلے کبھی یوں پژمردہ اور دکھی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنا دل دکھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس رات جب وہ آہل کو کھانا کھلا کر باہر نکلی تو وہ دونوں دوست بن چکے تھے۔ آہل نے نہ صرف اس سے کھانے کی پلیٹ تھامی تھی بلکہ اپنے دل کی ساری باتیں بھی شیئر کی تھیں۔ وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد CSS کا امتحان دینا چاہتا تھا۔ اسے حساب مضمون سے دلچسپی تھی اور ڈاکٹری کا مطلب تھا کہ اب حساب سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ وہ ایک ایسے مضمون کو کیسے خیر بات کہہ سکتا تھا جس سے اسے بے حد لگاؤ تھا۔ وہ کچھ دیر اور پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی خاندان کی روایت پر چلتے ہوئے ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ ولید احمد کا اکلوتا بیٹا تھا تو یہ اس کا قصور نہیں تھا۔ میرہا کو اس کو سن کر بہت اچھا لگا۔ وہ اتنا لاپرواہ نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ وہ صرف ذہین نہیں تھا، اس کے اپنے مقاصد تھے، شوق تھے اور پیشن تھا۔ اس کو سننے کے بعد وہ اسی رات ولید احمد کے کمرے میں گئی۔ الفت منزل میں مشہور تھا کہ وہ ولید احمد کی لاڈلی ہے۔ ولید احمد اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ اس رات بھی جب اس نے آہل کے دل کی باتیں ولید کو سمجھائیں اور اس کی مرضی ماننے کی درخواست کی تو اسے ٹال نہیں سکے۔ وہ آہل کے کمرے میں گئے، اسے گلے لگایا اور اس کے خوابوں میں اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا وہ اپنے مفاد کے لیے خود غرض ہو رہے ہیں اور آہل کے خوابوں کو کچل رہے ہیں۔ اگلے دن آہل اس کے کمرے میں اس کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے سب کا حقدار میرہا کو ٹھہرایا تھا۔ اس کے بعد سے وہ دونوں الفت منزل میں دوست مشہور ہو چکے تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ میرہا اور آہل جو بچپن میں کبھی بات تک نہیں کرتے تھے اب سارا دن باتیں کرتے تھے۔ 2 ماہ بعد اس کا ناہم کا نتیجہ آیا۔ اس کی توقع سے کہیں زیادہ اچھا تھا۔ سب لوگ بے انتہا خوش ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آہل کو بھی مبارکباد دی گئی۔ ولید احمد نے اس کے لیے سب گھر والوں کو باہر ریستوران میں کھانا کھلایا۔ الفت بیگم بھی اتنی خوش ہوئیں کہ پہلی دفعہ وہ بھی باہر کھانے کے لیے گئیں۔ وہ میٹرک میں بھی آہل سے ہی حساب پڑھتی تھی۔ اب وہ آہل سے بالکل بھی گھبراتی اور جھجکتی نہیں تھی۔ دونوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی تھی، ہلکی پھلکی نوک جھوک میں، مذاق کے دائرے میں ہوتی تھی۔ وہ اب بھی اسے چشماٹو ہی کہتا تھا اور میرہا کو اب اس نام سے چڑ نہیں ہوتی تھی۔ وہ وہی آہل ولید تھا، کھلنڈرا، ضدی اور شرارتی، لیکن اب میرہا کے بارے میں اس کی رائے یکسر بدل چکی تھی۔ وہ دبو، مسکین اور خبط الحواس ہونے کے باوجود بہت اچھی تھی۔ جب سے اس نے ولید احمد کو CSS کرنے پر راضی کیا تھا اس کا مقام دل میں بڑھ گیا تھا۔ وہ اب اسے صرف پھپھو اور ولید احمد کی وجہ سے نہیں پڑھاتا تھا بلکہ اس کی وجہ سے پڑھاتا تھا۔ وہ اب بدل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر حونک بن جانا، بدحواس ہو جانا، اس کے مذاق پر آنکھیں بھر آنا، یہ سب اب نہیں ہوتا تھا۔ وہ اب مسکراتی تھی، اس کی شرارتوں پر کھل کر کہے لگاتی تھی اور باتیں کرتی تھی۔ میرہا میں یہ تبدیلی صرف اس کے لیے نہیں بلکہ الفت منزل کے ہر فرد کے لیے مسرت کا باعث تھی۔
کبھی جو الفت منزل میں وہ مرحا کا دشمن اور ڈیول مشہور ہوا کرتا تھا، اب سب اسے اسی مرحا کا سب سے اچھا دوست مانتے تھے۔ اسے بھی اس کی دوست بہت عزیز تھی، کیونکہ وہ بھاگ بھاگ کر اس کا ہر کام کرتی تھی۔ دعا اور مایا کی طرح اسے چار باتیں نہیں سناتی تھی، بلکہ عزت اور دل لگا کر اس کا کام کرتی تھی۔ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں پر پردے ڈال دیتی تھی، اس کی شرارتوں پر اسے ولید احمد کی ڈانٹ سے بچاتی تھی۔ راتوں کو اکثر چھپ کر الفت منزل کے گیٹ کھولتی تھی، اس کے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے پر ولید احمد سے اجازت دلواتی تھی۔ سب سے بڑی بات، اس کے چشماٹو کہنے پر غصہ نہیں کرتی تھی۔ وقت کو پر لگائے اڑتے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہر کوئی یہی کہتا ہے وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ سال پر سال گزرنے کی احساس تب ہوتا ہے جب سب کچھ ہی بدل جائے۔ بادلوں کے ٹکڑے ایک بار پھر سے آسمان پر تیزی سے اڑنے لگے، موسم بدلے اور زندگی کے چند سال اور بیت گئے۔ بچپن لڑکپن اور لڑکپن جوانی کی دہلیز میں داخل ہو گئے۔ آہل یونیورسٹی میں انجینئرنگ کے دوسرے سال میں تھا۔ 12ویں کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ اب انجینئرنگ کی ماسٹر ڈگری مکمل کرنے کے بعد ہی CSS کا امتحان دے گا۔ مرحا 12ویں کے امتحان دے چکی تھی۔ اس نے آرٹس مضمون پڑھے تھے، یہ بھی اس نے آہل کے کہنے پر کیا تھا۔ اسے فیشن ڈیزائننگ سے لگاؤ تھا۔ وہ 12ویں کے بعد آرٹ اور فیشن کے شعبے میں ہی ماسٹرز کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں تھی کہ سائنس یا پھر کمپیوٹر مضمون پڑھتی۔ دعا MS کے بعد PhD میں داخلہ لے چکی تھی۔ اردل میڈیکل کالج میں پہنچ گیا تھا۔ ریدا 10ویں جماعت میں تھی۔ مایا جو ڈاکٹر بن چکی تھی اور اسپیشلائزیشن کے پر تول رہی تھی، اس کے لیے ناہید پھپھو کے بڑے بیٹے عفنان کا رشتہ آ گیا تھا۔ الفت منزل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ناہید پھپھو کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بڑا بیٹا عفنان، اس سے چھوٹا ارمغان اور سب سے چھوٹی بیٹی نہدیہ تھی۔ ناہید کی تینوں بچے بہت سلجھے ہوئے اور قابل تھے۔ بچپن میں وہ ہر سال 2 سال بعد چکر لگا لیتے تھے، لیکن اب پورے 5 سال بعد ناہید پھپھو عفنان کے رشتہ طے کرنے بچوں سمیت پاکستان آ رہی تھیں۔ آج الفت منزل میں تھوڑی افراتفری کا سماں تھا۔ چھٹی کا دن تھا۔ آنسا، عالیہ اور راحت کچن میں مگن تھیں۔ پکوان تیار ہو رہے تھے۔ لاؤنج میں الفت بیگم کے ہمراہ بیٹھے ولید اور حیدر ٹی وی دیکھتے ہوئے حالات حاضرہ پر بحث کر رہے تھے۔ وہ بچوں میں سب سے پہلے اٹھی تھی۔ اسے آج اپنی دوست ہیرا کے گھر جانا تھا۔ امتحانات کے بعد اب ساری دوستیں ایک ایک دن اپنے گھر میں چھوٹی سی ملن تقریب کرتی تھیں۔ آج سب کو ہیرا کے گھر اکٹھا ہونا تھا۔ وہ نیچے آئی تو رونق اور گہما گہمی دیکھ کر مسرور سی لاؤنج میں چلی آئی۔ وہ اب بھی دبلی پتلی تھی، البتہ قد کاٹ اپنے والد احمر پر گیا تھا۔ لمبے قد کی وجہ سے اس کا دبلا پن زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ بال اب بھی کندھوں سے تھوڑا نیچے تھے، جنہیں وہ مضبوطی سے پونی میں موقید رکھتی تھی۔ نکھری سی سفید رنگت اور بیضوی پتلے سے چہرے پر لگا چشمہ اس کی پہچان تھی۔ چہرہ کمزور ہونے کے باعث چشمہ ہمیشہ اس کے چہرے سے بڑا لگتا تھا۔ اس وقت وہ لمبے اور کھلے سے زرد کرتے کے ساتھ سفید کیپری پہنے ہوئے تھی۔ مخصوص انداز میں اونچی پونی میں بال سمیٹے وہ اب لاؤنج کے وسط میں پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے لاؤنج میں بیٹھے ولید، حیدر اور الفت بیگم کو اکٹھے سلام کیا تو وہ سب خوش دلی سے جواب دینے کے بعد پھر سے گفتگو میں مگن ہو چکے تھے۔ گفتگو اب حالات حاضرہ سے خاندان کے حالات حاضرہ کی طرف رخ موڑ چکی تھی۔ اس نے الفت بیگم کے تخت کے پاس جھک کر ان سے پیار لیا اور راحت کو تلاش کرتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ بڑے سے کچن میں اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو نے استقبال کیا۔ یہ سب دوپہر کے لنچ میں تیار کیا جا رہا تھا۔ ناہید پھپھو دوپہر کے کھانے تک لاہور پہنچ رہی تھیں۔ دراصل وہ نیروبی سے سیدھی پہلے کراچی اپنے سسرال میں گئی تھیں اور اب چند دن بعد کراچی سے یہاں آ رہی تھیں۔ کچن کے سارے شیف مختلف لوازمات سے لدے ہوئے تھے۔ تینوں خواتین الگ الگ کاموں میں مگن تھیں۔ ہلکی پھلکی گپ شپ بھی چل رہی تھی۔ آنسا سالن بنا رہی تھیں، عالیہ برتن دھو رہی تھی اور راحت ایک طرف لگے چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی سلاد بنا رہی تھیں۔ واہ ممانی،
آپ نیروبی والی نند کے لیے اتنا اہتمام، اور میری مما بیچاری گھر کی مرغی دال برابر۔ وہ سلاد میں سے گاجر کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالتی راحت کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ آہل کی صحبت کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہو گیا تم پر؟ عالیہ نے ہنستے ہوئے تھوڑا سا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی کافی بدل گئی تھی۔ پہلے کہاں وہ سب کو یوں چھیڑا کرتی تھی۔ وہ مصنوعی غصہ دکھاتی بھویں سکیڑ کر مستفسر ہوئی۔ بات کو مت گھمائیں عالیہ مومانی، سیدھا سیدھا جواب دیں۔ میری مما کے لیے کبھی اتنے کھانے کیوں نہیں بنائے جاتے؟ بتائیں گے جی، ضرور بتائیں گے۔ تمہاری مما بھی جب ہمیں ایسا موقع دیں گی تو ان کے لیے بھی بالکل ایسا ہی اہتمام کیا جائے گا۔ اب کی بار جواب آنسا نے دیا تھا۔ ان کے لبوں پر اپنائیت بھری معنی خیز مسکراہٹ تھی، جسے شاید راحت اور عالیہ تو سمجھ گئی تھیں اور ہنسنے لگی تھی، لیکن وہ ناسمجھی سے دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ موقع مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ تعجب سے بھویں سکیڑتی مستفسر ہوئی۔ تینوں خواتین معنی خیز مسکراہٹ دبا گئیں۔ وہ جو اس سب کو کوئی معمولی بات سمجھ رہی تھی، ان سب کے یوں پرسرار سی مسکراہٹ پر متجسس ہوئی۔ اب سب تھوڑا ویئرڈ بیہیو نہیں کر رہی ہیں؟ وہ راحت کے گرد بازو حائل کرتی ہوئی ابرو اچکا کر سیدھی ہوئی اور باری باری تینوں کی طرف یوں دیکھا جیسے خطرے کی بو آ رہی ہو۔ اس کی حیرت پر وہ تینوں مزید گہرا مسکرانے لگیں۔ وہ الجھ سی گئی۔ راحت نے بامشکل اپنی مبہم مسکراہٹ پر قابو پایا اور کن اکھیوں سے باقی دونوں کو منع کیا۔ کوئی بات نہیں ہے بیٹا، مومانی مذاق کر رہی ہیں۔ تم بتاؤ، ہیرا کی طرف کب جانا ہے؟ کل رات تو کہہ رہی تھی مما 11 بجے تک نکل جاؤں گی، اور اب تو 11:15 ہو رہے ہیں۔ راحت نے اس کا متجسس پن بھانپتے ہوئے دفتن بات کو بدلا۔ وہ جو الجھی سی مدہوش کھڑی تھی، واقعی سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ آپ کا لاڈلا صاحبزادہ ہے نا؟ اس نے کمر پہ ہاتھ رکھے لڑاکا انداز اپنایا اور بات جاری رکھی۔ 3 دفعہ اٹھانے گئی ہوں جناب کو، ہر بار یہ کہہ دیتا ہے بس 15 منٹ اور سو لینے دو، بس 2 منٹ اور سو لینے دو۔ وہ ناک چڑھائے آہل کی شکایت لگا رہی تھی۔ وہ تینوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف اس کی بات پر مسکرا دیں۔ راحت آپی سے زیادہ تو تمہارا لاڈلا ہے، کیا اتنا بھی روب نہیں ہے تمہارا؟ روب سے اٹھاؤ اسے جا کر، عالیہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ روب؟ اور اس پر کیا کوئی روب چلا سکتا ہے اس پر؟ میرے کپڑے پریس ہیں، وہ بس بدلنے والی ہوں۔ ابھی مما سے یہی کہنے آئی تھی کہ آپ ہی مجھے چھوڑیں۔ وہ لاڈ سے کہتی پھر سے راحت کے گلے میں باہیں ڈالے جھول گئی۔ آنسا فوراً گردن موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے بیٹا، تو اپنے کسی ماموں کو کہہ دو نا، مما کو کیوں تنگ کرتی ہو؟ مومانی ماموں بیچاروں کی ایک چھٹی ہوتی ہے، انہیں بھی نہیں تنگ کر سکتی، ویسے بھی وہ پورے خاندان کے قصے کھول کر بیٹھے ہیں۔ راحت نے مصنوعی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تو بیٹا جی، آپ کی مما کی بھی ایک ہی چھٹی ہوتی ہے۔ نہیں کوئی نہیں، آپ کی خیر ہے، چلیں اٹھیں۔ وہ لاڈ سے بضد ہوئی۔ راحت نے تھکا سا بیزار چہرہ بنایا اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتیں، عقب سے آہل کی بھاری اور نیند سے بوجھل آواز سنائی دی۔ وہی چشماٹو، تم میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ کہا تھا بس 15 منٹ بعد اٹھ رہا ہوں، آ گئی پپو کو تنگ کرنے، بے صبری کہیں کی۔ سب نے بیک وقت کچن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ شب خوابی کے شکن آلودہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، بکھرے بالوں اور بغیر دھلے چہرے کے ساتھ دروازے کے بیچ کھڑا تھا۔ گزرے سالوں میں وہ وجاہت اور جسامت کے خوبرو پن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ مرحا نے خفگی سے گھورا۔ تم تو مجھ سے بات نہ کرو، میری ساری دوستیں وہاں پہنچ گئی ہیں اور ایک میں ہوں جو تمہارے آسرے گھر میں بیٹھی ہوں۔ کچھ نہیں ہوتا، مہمان خصوصی بعد میں ہی جاتے ہیں، دیر سے جانے والوں کی قدر ہوتی ہے، کیوں پھپھو؟ وہ راحت کی طرف دیکھ کر شرارت سے آنکھ کا کونا دبا گیا۔ وہ جان گئی تھیں کہ اب وہ مرحا کو اچھا تنگ کرنے کے موڈ میں ہے، اس لیے مسکراتی ہوئی اپنے کام میں مگن رہی۔ ان کی یہ نوک جھوک تو معمول کی بات تھی۔ تو چلو اب منہ ہاتھ دھو کے آؤ، ایسے اواگون ہولیوں میں چھوڑنے جاؤ گے؟ وہ غصے سے کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ جان بوجھ کر نہیں دھویا کہ کہیں تمہاری کسی دوست کا دل آ گیا تو؟ وہ ہنستے ہوئے شرارت سے کہتا سیدھا ہوا۔ میرا نے اس کو دھکا دے کر دروازے سے ہٹایا۔ اتنے پرنس چارمنگ نہیں ہو، خوش فہمی سے نکل آؤ۔ وہ قدم آگے بڑھا چکی تھی۔ وہ تیزی سے ہم قدم ہوا۔ چلو پرنس چارمنگ نہیں، شہزادہ سلیم تو ہو سکتا ہوں۔
شہزادے اتنے گندے حلیے میں کبھی نہیں رہتے۔ مرہا نے ناک چڑھائی۔ وہ اپنی شکن آلودہ شرٹ کو جھاڑتا بالوں میں دونوں ہاتھ پھیرنے لگا۔ مرہا لاؤنج سے گزرتی دائیں طرف کی اوپری زینے میں قدم رکھ چکی تھی۔ چلو اب ٹھیک ہوں، لیکن تمہاری دوستوں کے دل کی حالت کی ذمہ داری اب تمہاری ہوگی۔ وہ ایک پاؤں پر گھومی اور اس کی طرف دیکھا۔ میری دوستوں کا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہے۔ مرہا نے اس کے سراپے کو بغور دیکھ کر نخوت سے ناک چڑھائی۔ آہ، دیکھی ہیں تمہاری دوستیں بھی۔ وہ ایک تو غالباً بھینگی ہے شاید۔ جب بھی تمہیں چھوڑنے جاتا ہوں دیکھ میری طرف رہی ہوتی ہے اور بات تم سے کر رہی ہوتی ہے۔ نہیں جی، میری ساری دوستیں نہایت شریف اور خوبصورت ہیں۔ تمہاری خوبصورتی کے سٹینڈرڈ کے بارے میں جان کر انتہائی افسوس ہوا۔ وہ مصنوعی تعصب ظاہر کرتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ مرہا نے ضد چاہ کر دانت پیسے۔ وہ اس کے منہ بنانے پر مصنوعی روب دکھاتا ہوا پیچھے ہوا۔ زیادہ اکڑو مت، لے کر بھی نہیں جاؤں گا۔ مرہا نے غصے سے آنکھیں سکیڑیں۔ شرافت سے گاڑی نکالو، میں بس 5 منٹ میں تیار ہو کر آ رہی ہوں۔ وہ روب سے کہتی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اور چڑھنے لگی تو وہ بھی ہنستا ہوا ٹراؤزر کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ ابھی تو پیٹرول بھی چیک کرنا تھا۔ ناہید پھپھو کو 2 گاڑیوں میں لینے جانا تھا۔ وہ گہرے نیلے رنگ کے کھلے کرتے اور پلازو میں ہم رنگ شفون کا دوپٹہ اوڑے باہر آئی تو وہ گاڑی پورٹ سے باہر گلی میں نکال چکا تھا، اور جب اسے گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا تو گاڑی کو سٹارٹ کر دیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی قریب آئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولنے کو ہاتھ بڑھایا، اس نے گاڑی تھوڑی اور آگے بڑھا لی۔ مرہا نے غصے سے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ پوری طرح شرارت کے موڈ میں تھا اور دانت نکالے ہنس رہا تھا۔ وہ ضبط سے تھوک نکلتی چند قدم آگے ہوئی۔ اس نے کار اور آگے بڑھا لی۔ اب وہ باقاعدہ ہنس رہا تھا۔ مرہا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی گیٹ کی طرف بڑھی۔ وہ تیر کی طرح گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگا۔ ارے 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 چشماٹو، اتنا غصہ؟ مذاق کر رہا تھا بھائی۔ اسے کندھے سے تھام کر روک چکا تھا۔ مرہا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میک اپ سے آری شفاف چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی جلد بہت خوبصورت تھی، بے داغ اور چمکتی ہوئی۔ آنکھوں کی رنگت ہیزل گرین تھی۔ چمکتی آنکھیں دھوپ میں زیادہ سبزی مائل لگتی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے، تم پہلے ہی بہت دیر کر چکے ہو، اور اب یہ سب تماشا کرنے کی تک ہی کیا بنتی ہے؟ اس سے اچھا میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ غصے سے بول رہی تھی۔ آہل فوراً ہنستے ہوئے نرم پڑ گیا۔ اچھا بس، اب نہیں کرتا، سوری، چلو آؤ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگائے ہنس رہا تھا۔ مرہا نے خفگی سے گھورا اور پھر اس کے پیچھے چل پڑی، کیونکہ وہ خود بھی اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس نے بھی اس کے بعد کوئی شرارت نہیں کی، اور کار میں پھپھو ناہید کے بچوں کے بارے میں ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ وہ بتا رہا تھا کہ پچھلی دفعہ جب پھپھو لوگ یہاں آئے تھے تو اس کی دوستی ارمغان سے گہری ہو گئی تھی۔ دراصل الفت منزل میں اسے اور اردل کو چھوڑ کر باقی سب لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، اور اردل اس سے کافی کم عمر تھا۔ ارمغان اس کا ہم عمر ہونے کے ساتھ نہایت ہنسمکھ اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ پچھلی دفعہ جب وہ لوگ آئے تھے تو آہل ناہم میں تھا۔ ان دونوں کی خوب جمی تھی، اور اس کے بعد انٹرنیٹ پہ رابطہ رہا، اور اب تو وہ موبائل پر پل پل کی خبر رکھنے لگے تھے۔ مرہا ہمیشہ کی طرح خاموشی اور انہماک سے اس کی باتیں سنتی رہی، اور پھر وہ اسے ہیرا کے گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ سرمئی سیاہیاں اجالوں کو نگلنے لگی تھیں۔ ٹھنڈا سا ملگجا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ الفت منزل کی بتیاں چمچمانے لگی تھیں۔ رات کے سیاہ گہرے اندھیرے میں ان بتیوں کی تابناکی دب گئی تھی۔ لاؤنج ہال میں رونق لگی تھی۔ بڑے بڑے صوفوں پر براجمان ہر فرد کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شور و غل اور باتوں کی بن بناہٹ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ دوسری پیڑھی کی پہلی خوشی تھی۔ مایا بہت پیاری اور قابل تھی، اور افنان اپنی جگہ بہت قابل اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ وہ نیروبی میں ایک کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا۔ ناہید کی ہی کوشش تھی کہ تینوں بچے نہ صرف اردو سمجھتے تھے بلکہ بولتے بھی تھے۔ وہ جانتی تھیں ان کی جڑیں اپنے وطن سے جڑی رہیں گی۔ بچوں کی شادیاں بھی وہیں ہوں گی تو بچوں کو وطن کی زبان بھی آنی چاہیے۔
سارے بڑے بوڑھے ناہید کے ہمراہ لاؤنج میں بیٹھے تھے، جبکہ باقی جوان پارٹی الفت منزل کے چمن میں شغل لگائے ہوئے تھی۔ افنان کی موجودگی میں شرمائی اور سمٹی سی مایا پر سب لوگ مذاق مستی کر رہے تھے۔ مناسب قد و جسامت والا افنان نہایت خوبرو تھا۔ چھوٹا ارمغان ذرا فرہبی جسامت کا تھا، لیکن شکل و صورت میں وہ افنان کو مات دیتا تھا۔ نہدیہ ردا کی ہم عمر تھی۔ چند ہی گھنٹوں میں دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ چمن میں رکھی لوہے کی سفید پینٹ شدہ کرسیوں پر براجمان سب لوگ گول دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے۔ ارمغان اور آہل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے، جو شغل کے بیچ میں ہی بار بار آپسی باتوں میں مگن ہو جاتے تھے اور اچانک کسی جملے پہ کوئی چٹکلا چھوڑ کر شغل کا حصہ دار بن جاتے تھے۔ جب سے ارمغان آیا تھا، آہل تو جیسے سب کو فراموش کر چکا تھا۔ پتہ نہیں دونوں میں کیا باتیں تھیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ افنان اور مایا کا ایک دوسرے کو کی نکھیوں سے دیکھنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ دونوں کی چمکتی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا، دلوں میں جوت دونوں طرف برابر جل رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مرحا لاشعوری طور پر صحیح یہ بات محسوس کر رہی تھی کہ ارمغان کے آنے کے بعد سے آہل اس سے پوری طرح لاپرواہی برت رہا ہے۔ جب سے دونوں دوست بنے تھے، وہ دعا سے بھی دور ہو گئی تھی۔ ویسے بھی دعا کی یونیورسٹی میں بہت سی قریبی دوستیں بن گئی تھیں۔ وہ بار بار بلا سبب آہل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی باتوں کا رخ کچھ کھیلنے کی طرف چل نکلا اور فیصلہ ہوا کہ لوڈو کھیلی جائے اور ہارنے والے کے سر ٹریٹ رکھی جائے۔ افنان بھائی، مایا لوڈو میں بہت بڑی چیٹر ہے، آہل نے فوراً بڑے مزے سے لقمہ دیا۔ مایا جو بیٹھی دلکشی سے مسکرا رہی تھی، فوراً لب بھینچ کر غصے سے گھورا، مگر وہ بھی آہل تھا، مزید پھیل کر بتیسی نکال لی۔ اس کے معصوم چہرے پر نہ جائیے گا، گوٹ کیسے غائب کرتی ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ افنان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے مایا کو محبت پاش نظروں سے دیکھا، جب غصے سے آہل کو چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ تو پھر یہ تو فن ہوا نا، میں تو اس بات سے بہت امپریس ہوا ہوں، افنان نے مسکراہٹ کو مزید گہرا کرتے ہوئے محبت سے کہا۔ تو سب نے ایک ساتھ فضا میں او کی الفاظ کے ساتھ گونج لگائی اور کہکہوں کی گونج میں مایا کے گال گلال ہو گئے۔ چلو جی، ہم ایک چیٹر سے تنگ تھے، ان کے تو وہ بھی ویسے ہی نکلے، یہ تو بنٹی ببلی کی جوڑی بن گئی، دعا نے لہک کر کہا۔ سب لوگوں کے ایک ساتھ کہکہے بلند ہوئے۔ ارمغان نے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ مذاق ایک طرف، چلیں پھر لگاتے ہیں لوڈو کی بازی، ٹیمز بنا لیتے ہیں۔ میری ٹیم میں تو مرحا ہوگی، شی از مائی لکی چارم پارٹنر، آہل نے گردن کڑائے اعلان کیا۔ یہ بڑا شاطر ہے، مرحا کو نمبر بہت اچھے آتے ہیں نا، دعا نے آنکھیں سکوڑ کر بتایا۔ سب لوگ ہنس پڑے۔ چلو ٹھیک ہے، تم سب خود مرحا سے پوچھ لو وہ کس کا ساتھی بننا چاہتی ہے۔ مرحا، بتاؤ ان کو، آہل نے مرحا کی طرف دیکھتے ہوئے روب سے پوچھا۔ مرحا نے مسکراہٹ دبا کر ایک سیکنڈ کی خاموشی اختیار کی۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ آہل بڑے فخریہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے کہا میں ارمغان کی ٹیم میں ہوں گی، سب نے اونچی آواز میں کہکہے لگائے۔ آہل کی شکل دیکھنے والی تھی، وہ ناک چڑھائے بے یقینی سے مرحا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا یہ صبح والی بات کا بدلہ ہے، آہل نے دانت پیسے اور چہرے پر ایسے ہاتھ پھیرا جیسے کہہ رہا ہو تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ اور پھر چند منٹ کی خوشگوار بحث کے بعد آہل اور افنان کی جوڑی بنی اور دوسری طرف مرحا اور ارمغان کی جوڑی بنی۔ آہل کی ٹیم سپورٹرز مایا، نہدیہ اور ردا تھے اور ارمغان کی ٹیم سپورٹرز دعا اور اردل تھے۔ کھیل پورے جوش و خروش سے شروع ہوا۔ آہل نے مصنوعی غصے سے مرحا کو گھورا اور شرٹ کے بازو ایسے فولڈ کیے جیسے میدان جنگ میں اتر رہا ہو۔ تم نے اچھا نہیں کیا بے وفا پارٹنر، لیکن اب اپنی خیر مناؤ، کیونکہ آہل ولید زخمی شیر بن گیا ہے، تمہیں تو اب میں چھوڑوں گا نہیں، آہل نے فلمی لہجے میں خبردار کرتے ہوئے کہا۔ سب لوگ اس کی اداکاری پر ہنس کر دوہرے ہو رہے تھے۔ مرحا نے جواباً ناک چڑھاتے ہوئے انگوٹھا دکھایا۔ مرحا کو ہمیشہ کی طرح اچھے نمبر آ رہے تھے۔ ادھر سے افنان کو تو لوڈو کھیلنی ہی نہیں آتی تھی، آہل بار بار سر پکڑ رہا تھا۔
ارمغان اور مرہا تو مل کر تباہی مچا رہے تھے۔ دونوں کے معاملے میں ارمغان کی قسمت بے خوب تھی۔ آہل کبھی مصنوعی مرنے کی اداکاری کرتا، کبھی پھانسی سے لٹکنے کی اداکاری کرتا، جب دانے اچھے آ جاتے تو ایک دم سے جوش میں آ جاتا۔ اب وہ بیچارہ کرتا بھی تو کیا، ساتھی تھا بھی اس کا بہنوئی جسے وہ کھل کر ڈانٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہر دفعہ بس سر پر ہاتھ مار کر سر نیچے گرا لیتا۔ عفنان بھائی، یہ آپ نے کیا کر دیا اب؟ سب لوگ یکجان ہو کر کہکا لگاتے۔ کبھی تو وہ مایوس سا ہو کر پوچھتا، عفنان بھائی سچ سچ بتا دیں، آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ ایک بھرپور جنگ کا اختتام کافی سنسنی خیز تھا۔ مرہا اور آہل کی آخری گوٹ بس اختتامی 2 نمبر پر تھی۔ سب پرجوش انداز میں اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے، اور پھر پہلے آہل کو ایک دانہ آیا اور اب سب کی گوٹ کو بس 1 اور نمبر چاہیے تھا اور مرہا کو 2 نمبر چاہیے تھے۔ آہل پورے جوش میں ہر دفعہ دانہ پھینکتے ہوئے چلاتا تھا۔ اب یہ آیا 1 نمبر اور چشماٹو سے بدلا پورا۔ مرہا بس مبہم مسکراہٹ کے ساتھ اپنی باری لے رہی تھی۔ 4 سے 5 باری کے بعد آخر مرہا کو مطلوبہ دانہ آ ہی گیا۔ سب کی ایک ساتھ چیخوں نے الفت منزل کے چمن میں طوفان برپا کر دیا۔ آہل نے لڈو الٹائی اور گردن نفی میں ہلانے لگا۔ میں نہیں مانتا، میں مانتا ہی نہیں اس ہار کو۔ ہاں، اب مرہا پر چیٹنگ کا الزام لگا دو، مایا نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھا یہاں سازش ہوئی ہے۔ میرے ٹیم ممبرز میرے خلاف تھے تو میں کیسے جیت جاتا؟ اب یہ سب باتیں بیکار ہیں، شرافت سے جیب ہلکی کرو، ہم سب کو لے کر چلو آئس کریم کھلانے۔ دعا نے پہلوؤں پر ہاتھ رکھے باروب لہجے میں حکم دیا۔ تو میں اکیلا تھوڑی ہارا ہوں، عفنان بھائی تو ساتھ تھے۔ اس نے سب کی توپوں کا رخ اپنی طرف دیکھ کر دہائی دی۔ عفنان بھائی ہمارے بہنوئی ہیں، اس لیے ساری کی ساری ٹریٹ تم ہی دو گے، مرہا نے گردن کڑاتے ہوئے کہا۔ چپ چشماٹو، تم تو مجھ سے بات نہ کرو، وہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے پھر سے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مرہا کھلکھلا کر ہنس دی۔ ارے بھائی، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹریٹ دیتا ہوں، عفنان نے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے اعلان کیا۔ نہیں عفنان بھائی، میں دے دوں گا، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ تم لوگ سب شاید یہ بھول رہے ہو کہ مایا سے رشتہ ہونے سے پہلے بھی میں تم سب کا کزن ہوں۔ اب تم سب اتنا پروٹوکول مت دو کہ مجھے آکورڈ لگے۔ میں اور آہل پارٹنر تھے، ہم ہارے ہیں تو ہم دونوں ٹریٹ دیں گے۔ اب سب رضامند ہو گئے۔ چلیں پھر ایسا کرتے ہیں، کچھ کھا بھی لیں گے، پیزا پارٹی کرتے ہیں، اردل نے جوش سے مشورہ دیا۔ آہل نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں پیزا کھلا دیتا ہوں اور آہل کے ذمے سب کی آئس کریم ہے۔ عفنان نے خوش دلی سے حامی بھری تو سب خوشی سے اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ڈن، آہل نے فوراً اختتامی فیصلہ دیا۔ او بھئی سب سن لو، یہ بڑا مکار ہے، ایک کون کھلا کر بھی ٹال دے گا۔ اب فائنل کرو، میک ڈونلڈ کی آئس کریم کھائیں گے سب، دعا نے خبردار کرنے کے انداز میں کہا۔ آہل نے وتیسی نکالی اور دانت پیس کر اس کی طرف دیکھا۔ اب تم سب صرف لوکل کلفی کھاؤ گے، باقی سب میک ڈونلڈ۔ دعا نے جواباً زور سے نفی میں سر ہلایا۔ 2 گاڑیوں میں جانا پڑے گا، کون میری گاڑی میں میرے ساتھ ہوگا اور کون آہل کے ساتھ؟ مایا نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، جیسے ٹیمز بنے تھے ویسے بیٹھ جاتے ہیں، دعا نے کندھے اچکاتے ہوئے مسئلہ حل کیا۔ سب راضی ہو گئے۔ وہ لوگ کرسیوں سے اٹھ رہے تھے جب اردل بھاگ کر سب بڑوں کو بتا آیا۔ بڑے سب لاؤنج ہال میں بیٹھے عفنان اور مایا کی نسبت کی تاریخ طے کر رہے تھے۔ وہ 2 دن کے بعد شام کو الفت منزل کے چمن میں تقریب کی ڈیٹ طے کر چکے تھے۔ رات کے 11:30 ہونے کو تھے اور الفت منزل کے حال کی گہما گہمی دم بدم مزید خوشگوار اور پر رونق ہو رہی تھی۔ خواتین ہال کے ایک طرف لگے پلنگ اور تخت پر براجمان تھیں اور اپنی گفت و شنید میں مگن تھیں، اور مرد حضرات کچھ فاصلے پر ٹی وی کے سامنے لگے صوفوں پر براجمان ہمیشہ کی طرح سیاست پر بحث چھیڑ رہے تھے۔ الفت بیگم تو 10 بجے ہی اپنے کمرے میں جا چکی تھیں، بچے ابھی باہر سے واپس نہیں آئے تھے۔ لاؤنج کی دیوار پر نصب بڑے سے LED پر مدھم آواز میں خبریں نشر ہو رہی تھیں۔ ملا جلا کر سب کی آوازیں ایک جاندار محفل جتنا شور و غل برپا کر رہی تھیں۔
ناہید ان تینوں کو مایا کی لائی گئی چیزیں دکھا رہی تھیں۔ ہیرے کی نہایت نفیس انگوٹھی، خوبصورت چاندی رنگ میں سونے کے کنگن اور وہاں کے مہنگے برانڈڈ پرس، البتہ نسبت کا دن کا جوڑا یہیں سے تیار کروایا گیا تھا اور ناہید نے پہلے ہی مایا کی پسند پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ لوگ یوں ہی تخت اور پلنگ پر سامان بکھیرے جب سب بیٹھی تھیں، جب سب بچوں نے دھاوا بول دیا۔ آہل نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اپنی بھاری بھرکم اور گرجدار آواز میں سلام جھاڑا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ سب بیک وقت چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، جو ہنستے مسکراتے خوش گپوں میں مگن ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ شور و غل میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ لڑکیوں کی کھنکتی مترنم آوازیں اور لڑکوں کے گھمبیر لہجے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک دم ماحول میں بھونچال آ گیا ہو۔ حیدر نے آہل کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ یوں ہی ہنستا ہوا ان کی طرف چلا آیا۔ باقی سب اس کی طرف لپکے تھے، جبکہ ناہید سوٹ کیس کھولے بیٹھی تھی۔ فٹ مین، مجھے صبح تمہارے والی کار چاہیے، میری کار کا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اس کے پاس آنے پر حیدر نے درخواست کرنے کے انداز میں کہا۔ ارے چاچو، حاضر ہے۔ وہ خوش دلی سے حامی بھرتا جھک کر شیشے کے چھوٹے سے باؤل میں سے رنگ برنگی سونف کی مٹھی بھرنے لگا۔ پیٹرول بھی ہے اس میں، یہ بتا دو مجھے۔ بالکل ہے سر، ابھی ٹنکی فل کروا کر آ رہا ہوں۔ بلکہ ایسا کریں، یہ چابی اپنے پاس رکھیں، مجھے صبح مت اٹھائیے گا۔ اس نے چابی ہوا میں اچھالی، جسے حیدر نے فوراً کیچ کر لیا۔ کیوں بھائی، تمہیں صبح یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ ولید جو خبریں دیکھنے میں مشغول تھے، اس کی اس بات پر ابرو اچکائے مستفسر ہوئے۔ نہیں بابا، ارمغان کو صبح شاپنگ پر لے کر جانا ہے، اسے پرسوں کے فنکشن کے لیے قمیض شلوار دلانی ہے۔ حیدر چونکا۔ تو پھر تم دونوں کیسے مارکیٹ جاؤ گے؟ میں تو شاید شام کو واپس آؤں۔ کوئی نہیں، ہم لوکل رکشوں پر جائیں گے۔ ذرا آپ کے انگریز بھانجے کو پاکستان کی لوکل ٹرانسپورٹ کے مزے بھی تو دیں، لگے ذرا اسے بھی پتہ پاکستان میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ وہ آنکھ مارتا ہوا شوق ہوا۔ ولید اور حیدر ایک ساتھ ہنس پڑے۔ وہ ہنستے ہوئے مڑا اور خواتین کی طرف چلا آیا، جہاں اب ناہید سارا سامان دکھا کر سوٹ کیس بند کر رہی تھیں اور باقی سب تتر بتر ہو گئے تھے۔ ارمغان اور افنان حیدر اور ولید کی طرف چل پڑے تھے اور لڑکیاں کمروں کا رخ کر چکی تھیں۔ کیا خزانہ تھا جسے میں دیکھنے سے محروم رہ گیا؟ افنان کی دلہن کی چیزیں ہیں، اب تو سوٹ کیس بند ہو گیا ہے۔ تمہیں پرسوں دکھاؤں گی، ناہید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سوٹ کیس کا لاک لگا کر سیدھی ہوئی۔ صرف مایا کی چیزیں ہیں تو مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کچھ میرے لیے بھی ہے تو مجھے بتائیں، وہ ابرو اچکائے شوخ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ناہید مسکرا دی۔ تمہارے لیے بھی ہے، مایا کا بھائی ہونے کے ناطے۔ نہیں جی، اس نئے رشتے سے ہٹ کر دیں مجھے، وہ مصنوعی ضد کرتا ہوا آنسا کے قریب پلنگ پر ڈھہ سا گیا اور لاڈ سے سر ان کی گود میں رکھ لیا۔ راحت اور عالیہ اپنی باتوں میں مگن تھیں۔ پھپھو ہنس کر مت ٹالے، مجھے بھی خاص اہمیت چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، تمہیں میں اسپیشل تمہاری پسند سے کچھ لے کر دوں گی۔ اب خوش؟ ناہید اس کی باتوں سے محظوظ ہوتی خوش دلی سے جواب دے رہی تھی۔ ہاں ہاں، اسپیشل تو ہونا چاہیے نا، آخر کو افنان کا اکلوتا سالہ ہوں۔ عالیہ نے چھیڑا تو اس نے بچوں کی طرح اداس شکل بنا کر سر پیچھے کی طرف گرا لیا۔ اوف، مایا سے ہٹ کر بھی سوچیں۔ سب خواتین کہکا لگا گئیں۔ اس پر یہ شوق سی حرکتیں، شرارتیں اور مصنوعی اداکاری خوب جچتی تھی۔ جہاں وہ ہوتا، ہنسی کے فوارے خود بخود پھوٹ پڑتے۔ اداس مت ہو، تمہیں خاص اہمیت دوسری پھپھو سے ملے گی۔ عالیہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے معنی خیز بات اچھالی۔ وہ ایسی ہی تھی، شوق سی، مذاق مستی میں چھیڑ چھاڑ کرنے والی۔ وہ کیسے؟ آہل پیشانی پر بل ڈالے سرسری لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تینوں خواتین چمکتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائیں، اور اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھتی، ارمغان نے اسے بلا لیا۔ آہل، کم ہیئر۔ وہ چھلانگ لگا کر اٹھا اور اس طرف چل پڑا۔ ناہید، جو اس معنی خیز بات پر کچھ متجسس سی بیٹھی تھی، بھویں سکیڑ کر راحت کی طرف دیکھتے ہوئے مستفسر ہوئیں۔ دوسری پھپھو کیسے خاص اہمیت دیں گی بھائی؟ آپی، وہ میں نے اور آنسا بھابی نے آہل اور مرحا کے بارے میں سوچا ہے۔ ماشاءاللہ دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے کے اچھے ساتھی ثابت ہوں گے۔ راحت نے مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ
قدرے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ناہید ایک پل کے لیے ساکن ہوئی اور اگلے ہی پل اپنائیت سے مسکرا دی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم آپس میں اپنے بچوں کی نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ مجھے بہت خوشی ہوئی تم لوگوں کے اس فیصلے پر۔ اماں کو پتہ ہے اس بارے میں؟ نہیں آپی، ہم نے سوچا ابھی بات کو ڈھکا چھپا ہی رکھتے ہیں۔ دونوں پڑھ رہے ہیں، یہ تو بس عالیہ کبھی کبھار آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اب کی بار آنسا نے مسکراتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ دونوں ہیں ہی اتنے پیارے، زبان سے پھسل جاتا ہے۔ عالیہ نے فوراً اپنی بے اختیاری کی وضاحت دی۔ آنسا اور ناہید مسکرا دیں۔ راحت کی آنکھیں نم ہوئیں۔ میرا میرا کل اثاثہ ہے، میں اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھابھی نے آہل اور مرحا کے لیے بات کر کے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ دل پر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ راحت کے آنسو بے اختیار گال پر بہہ نکلے۔ آنسا فوراً اس کے قریب ہوئی اور اس سے زور سے گلے لگا لیا۔ پلیز راحت، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ مرحا جیسی پیاری لڑکی کا میری بہو بننا میری خوش نصیبی ہوگی۔ وہ جس طرح آہل کو سنبھالتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، مجھ سے یہ سب کہاں ہو پائے گا؟ ناہید جو بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خود بھی رونے لگی تھیں، ٹشو سے آنکھوں کو دباتے ہوئے آسودگی سے مسکرائیں۔ عالیہ بھی راحت کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اف، اب تو چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے، مایا نے گردن کو دائیں بائیں خم دیتے ہوئے تھکاوٹ بھرے لہجے میں کہا۔ وہ سب اوپری زینے چڑھ رہے تھے۔ سب سے اوپر ردا اور نہدیہ سر جوڑے کھڑی تھیں۔ ان سے پیچھے مایا اور سب سے پیچھے مرحا اور دعا تھیں۔ ہاں وہ تو مجھے بھی ہو رہی ہے، آپ اپنے کمرے میں چلیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، مرحا نے رسان سے کہا۔ واپس مڑی اور زینے پھلانگتی نیچے آئی۔ دعا سے چائے کا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ چائے نہیں پیتی تھی۔ وہ نیچے آئی تو تمام خواتین وہیں پلنگ اور تخت پر براجمان باتوں میں مشغول تھیں۔ آہل آنسا کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ وہ سب پر سرسری نظر ڈالتی کچن میں چلی آئی۔ تھکاوٹ اور نیند سے آنکھیں اور اعصاب بوجھل ہو رہے تھے۔ چائے کو کیتلی پر چڑھا کر وہ کچھ دیر آج کی سیر و تفریح کے بارے میں سوچ کر مسرور سا مسکرائی۔ یہاں زندگی کتنی پرلطف اور رنگین تھی۔ ہنسی مذاق، محبت اور اپنائیت۔ وہ اپنے ننہال میں جتنی خوش رہتی تھی، ددھیال اس کے بالکل برعکس تھا۔ کھچا کھچا سا ماحول، ہر طرف خاموشی اور سنجیدگی۔ وہ مجبوری میں احمد کے بہت اصرار پر مہینے میں ایک آدھ چکر لگاتی تھی، لیکن جلد از جلد الفت منزل بھاگ آتی تھی۔ دادی اور احمد کے والہانہ محبت کے باوجود اسے وہاں گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ چائے میں ابال آیا تو وہ خیالوں سے باہر آئی۔ سلیقے سے چائے کپوں میں انڈیلی اور چھوٹی سی ٹرے پر دونوں کپ رکھ کر اسے اٹھائے دروازے کی طرف چل دی۔ اس کے قدم ابھی چوکھٹ پر ہی تھے جب دروازے سے کچھ دوری پر بیٹھی راحت کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ آپی، وہ میں نے اور آنسا بھابھی نے آہل اور مرحا کے بارے میں سوچا ہے۔ ماشاءاللہ دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے کے اچھے ساتھی ثابت ہوں گے۔ وہ جیسے وہاں مجسم ہو گئی، حواس ساکن و سامت ہو گئے۔ چائے کے کپوں والی ٹرے ہاتھوں میں جامد ہو گئی۔ پہل تو اسے یقین نہیں آیا کہ اس نے یہی سب سنا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم آپس میں اپنے بچوں کا نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ مجھے بہت خوشی ہوئی تم لوگوں کو اس فیصلے کے بارے میں سن کر۔ اماں کو پتہ ہے اس بارے میں؟ یہ ناہید خالہ کی آواز تھی۔ وہ اب بھی حواس میں نہیں تھی۔ اسے اپنی حالت کی خود سمجھ نہیں تھی۔ آہل کے بارے میں ایسا خیال کبھی بھول کر بھی ذہن میں نہیں آیا تھا، بلکہ کبھی کسی کے بارے میں نہیں آیا تھا۔ میرا کل اثاثہ ہے، میں اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھابھی نے آہل اور مرحا کی بات کر کے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ دل پر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ راحت کے رندھائے لہجے نے اس کی آنکھوں میں مرچیں بھر دیں۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ وہ بمشکل تھوک نکل کر خود کو نارمل رکھ سکی۔
چند سیکنڈ اسے اپنے حواس بحال کرنے میں لگے اور پھر یوں ہی حیرانگی کی حالت میں کچن سے باہر نکل آئی اور ان کے عقل میں سرس سے چلتی بائیں طرف کے زینے چڑھ گئی۔ اس کی طرف ان سب کی پیٹھ تھی، اسی لیے کسی کا دھیان نہیں گیا۔ البتہ اس نے اتنا ضرور دیکھا تھا کہ اب وہاں آہل نہیں تھا۔ مایا کو چائے دینے کے بعد وہ اپنا کپ لیے کمرے میں آئی تو دعا سنگھار میز کے سامنے کھڑی ہاتھوں پر موئسچرائزر لگا رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ دعا نے شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ پریشان اور بدحواس سی لگ رہی تھی۔ میرا اس کی بات پر گڑبڑا سی گئی۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوگا؟ اس نے دانستہ دعا سے نظریں چرائیں۔ پریشان سی لگ رہی ہو، خیر تو ہے؟ پھپھو نے کچھ کہہ دیا؟ دعا متفکر لہجے میں استفسار کرتی بیڈ کی طرف آئی۔ وہ اب بھی اسے نظریں چراتی اپنے بیڈ کے اطرافی میز پر کپ رکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ویسے ہی تھکاوٹ بہت ہے۔ وہ پیٹھ موڑے بستر درست کر رہی تھی۔ ہاں، تھکاوٹ تو واقعی بہت ہو گئی ہے، پر مزہ بہت آیا ہے نا؟ دعا خوشگوار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کی آواز میں موجود کھنک بتا رہی تھی وہ ہمیشہ کی طرح سونے سے پہلے کچھ دیر اس سے گپ شپ لگانا چاہتی تھی، لیکن مرحا اس وقت الجھی اور مضطرب سی تھی۔ سماعت نے جو کچھ سنا تھا، ذہن اور دل اسے تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ دعا اس کی طرف کروٹ لیے لیٹ گئی تھی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بھاپ اڑاتا چائے کا کپ تھامے کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی۔ مرحا، کہاں کھوئی ہو؟ دعا نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے متجسس لہجے میں پوچھا۔ ہوں؟ وہ سٹپٹا کر چونکی۔ کچھ نہیں، وہی بتایا تو ہے، سر میں درد ہے۔ اسے اپنی ہی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ او تو پھر چائے پی کر سو جاؤ، دعا نے اپنائیت سے مشورہ دیا۔ ہاں، یہی کرنے والی ہوں، وہ آہستگی سے جواب دیتی کپ کو لبوں سے لگا چکی تھی۔ دعا سمجھ گئی تھی وہ خاموش رہنا چاہتی ہے، اور وہ تھی کہ ایسی بات میں الجھی تھی جس کا ذکر وہ دعا سے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی بہت اچھی دوست تھی، لیکن آہل کی بہن بھی تو تھی۔ دعا کی توجہ اب اس پر نہیں تھی، وہ اپنے موبائل میں مگن تھی۔ اس کے موبائل پر بھی واٹس ایپ کے پیغام کی گھنٹی بار بار بج رہی تھی۔ لگتا تھا وہ سب اب گروپ میں آج کی تصاویر بانٹ رہے تھے۔ اس نے یوں ہی حیرت کی حالت میں موبائل اٹھایا اور گروپ کھولا۔